اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ چھٹی آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ انسانی فطرت ہے کہ انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو اس کام میں دیکھتا ہے کہ کامیاب لوگ کون تھے۔ انسان زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو تو ہر شعبے کے اندر جا کر معلوم کرتا ہے کہ کامیاب لوگ کون تھے، کن پر انعام ہوا، کنہوں نے انعامات حاصل کیے، تو وہ ان کو فالو کرتا ہے، ان کی پیروی کرتا ہے۔ اور بہت سے علوم کے اندر کامیاب لوگوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ تھے، اس راستے پر کامیاب تھے۔ کوئی کمپیوٹر سائنس کا ہو تو ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا بانی کون ہے اور کون کون کامیاب لوگ ہیں جنہوں نے اپنا اپنا حصہ ڈالا۔ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، سی ایس، آئی ٹی، ایگریکلچر، میڈیکل سائنس، انجینئرنگ، زندگی کا کوئی بھی شعبہ، ہر شعبے کے اندر علوم میں ہم کامیاب لوگوں کو پڑھتے ہیں کہ وہ کامیاب لوگ کون ہیں جن کے راستے پر چلا جائے انسان ان کے اخلاق، ان کے اقدار کو اپناتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر بھی کہا گیا، دعا سکھلائی گئی کہ ان لوگوں کا راستہ اپنایا جائے جو لوگ انعام یافتہ ہے۔ اور انعام یافتہ لوگوں کا راستہ جو اس سے پہلی آیت میں دعا سکھلائی گئی کہ صراط مستقیم کی ہدایت مانگی گئی ہے، تو آگے بتایا گیا کن کا راستہ جو ہے وہ صحیح ہے، تو بتایا گیا کہ وہ اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں۔ اور قرآن حکیم کی ایک آیت میں بتلایا گیا کہ وہ کامیاب لوگ کون ہیں، اس میں انبیاء علیہم السلام ہیں، وہ صدیق ہیں اور شہید ہیں، صالحین ہیں، جنہوں نے معاشروں کو کامیاب کیا، معاشروں کو لے کر آگے بڑھے۔ انبیاء، ان کے پیروکار، ان کی جماعت، وہ سوسائٹی کے کامیاب لوگ ہیں، اور انہی کامیاب لوگوں کے راستے پر ہی چلنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے، ان انبیاء نے معاشروں کے اندر ظلم کو ختم کرنے کے لیے جو ہے جد و جہد اور کوشش کی، اور آنے والے لوگوں کے لیے یہ راستہ چھوڑ دیا کہ جو بھی اس راستے پر چلے گا تو اس کو چاہیے کہ اپنے معاشرے کے اندر انسانیت دوستی پیدا کرے، معاشرے کے اندر وہ طبقات جو ظلم کرنے والے ہیں ان کو ختم کرے، اور معاشرے کے اندر ایک امن، عدل، خوشحالی کا نظام بنائے۔ اور جو لوگ امن، خوشحالی اور عدل کے راستے کی رکاوٹ ہوں، جو مجموعہ انسانیت کے لیے امن، عدل اور خوشحالی کی بجائے ایک خاص طبقے میں بند کرنے کی کوشش کریں، تو پھر ان کے خلاف مزاحمت کرنا اور جد و جہد کرنا۔ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی سوسائٹی سے وہ لوگ جو گمراہ ہیں ان کی پیش قدمی کو روکے، ان کو پیچھے کی طرف لے کر جائے، سوسائٹی کے اندر جد و جہد کرے تاکہ انعام یافتہ سوسائٹی وجود پائے۔ تو اس لیے انسان کو انعام یافتہ لوگوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، نہ کہ محض ان چند مالداروں کا جنہوں نے انسانیت دشمنی کی بنیاد پر بہت سا مال اکٹھا کیا اور دوسروں پر زندگی تنگ کر دی، انسانیت کو پیچھے دھکیل دیا۔ وہ ناکام لوگوں کا راستہ ہے۔ وہ بظاہر تو اس لیے کامیاب نظر آتے ہیں کہ انفرادی زندگی میں بہت کامیاب ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ انبیاء علیہم السلام اجتماعی طور پر کامیابی کے راستے کو چنتے ہیں۔ وہ مشکلات برداشت کرتے ہیں، مشقتیں برداشت کرتے ہیں، لیکن پوری انسانی سوسائٹی کی کامیابی کا راستہ چنتے ہیں۔ اور انفرادی لوگ اس کامیابی کے راستے میں رکاوٹ ہوتے ہیں، ان کو اس راستے سے ہٹاتے ہیں اور اپنی جد و جہد کو جاری رکھتے ہیں، کسی قسم کے دباؤ کو قبول نہیں کرتے۔ تو انعام حاصل کرنے کے لیے انسان مشقتیں، ایک طالب علم جب یہ سوچتا ہے کہ میں نے اس تعلیم کے اندر انعام حاصل کرنا ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے سردی، گرمی، سختی، تنگی، ہر چیز کو سے لاپرواہ ہو کر کام کرتا ہے۔ وہ اپنے والدین کو چھوڑ کر کسی خاص جگہ پر مقیم ہو جاتا ہے، یونیورسٹی کے ہاسٹل میں مقیم ہو جاتا ہے، مدرسے کے دارالاقامہ ہے، حالانکہ اس کو گھر جیسی سہولتیں وہاں نہیں ملتی، نہ ویسے کھانے ملتے ہیں، نہ ماں باپ کی محبت ملتی ہے، نہ وہ شفقت ملتی ہے، نہ وہ آرام اور سکون ملتا ہے، لیکن انسان کامیابی حاصل کرنے کے لیے اس راستے کو چنتا ہے۔ ایسے ہی سوسائٹی میں، معاشرے کے اندر ایک بہترین معاشرت تشکیل دینے کے لیے جد و جہد کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ وہی راستہ صراط مستقیم ہے۔
تو یہاں پر وہی راستہ جو ہے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے۔ تو یہاں پر دعا مانگی گئی کہ یا اللہ وہ جو معاشرے کے انعام یافتہ لوگ ہیں ان انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا۔ اور انعام یافتہ لوگوں سے انسانی تاریخ بہت قدیم ہے، اور اس میں بڑے واضح طور پر انعام یافتہ لوگوں کے تذکرے بیان کر دیے گئے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد 113 صورتوں میں انعام یافتہ لوگوں کا تذکرہ کر دیا گیا، واضح کر دیا گیا کہ یہ لوگ انعام یافتہ تھے، یہ لوگ سوسائٹی کے کامیاب لوگ تھے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر، پھر حضرت ادریس علیہ السلام سے لے کر، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور پھر ان کے آگے پورے سلسلے سے بہت سے کامیاب لوگ ہیں جن کا تذکرہ قرآن حکیم نے کیا، اور ان میں بہت اونچے اونچے درجے کے انبیاء پیدا ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جنہوں نے مصر کی عظیم الشان حکومت چلائی، داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام جنہوں نے بہت ہی عظیم الشان حکومت چلائی، وہ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین معاشرے کے منتظم بھی تھے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے فرعون جیسے ظالم شخص کے خلاف قوم کو آزادی دلائی، اور اسی طرح اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے انسانی معاشرے کی کامیابی کے لیے جد و جہد کی۔ یہ سب انعام یافتہ لوگ ہیں۔ اور پھر خاتم النبیین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ جو سردار انبیاء ہیں، ان کے راستے کو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ قرار دیا گیا، ان کے صحابہ کے راستے کو کامیابی کا راستہ قرار دیا گیا، اور ان کے پیروکار جو قیامت تک آئیں گے ان کا راستہ جو ہے وہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کا شعور عطا فرمائے، ان کی سمجھ عطا فرمائے، اور اپنی معاشرت کو انعام یافتہ لوگوں کے اصولوں پر چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔